الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلى آخر الآية۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 91 کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ تو پیچھے تذکرہ چلا تھا کفار کا کہ وہ مکہ سے آئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف وہ ایک گہری سازش لے کر آئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور پھر اپنا سامان تجارت انہوں نے بیچا اور پھر واپس چلے گئے، پھر واپس نہیں آئے، اور ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ دوبارہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ ہجرت کر کے آ جائیں، پھر ان کو مسلمان شمار کیا جائے گا اور ان کے کلمے کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور اس پہلی آیت میں إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم کی طرف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ شریعت نے جہاد کی یہ کچھ حدود بیان کی ہیں، احکام بیان کیے ہیں، ایک مستقل لاہ عمل دیا ہے، جس لاہ عمل کے اندر جیسے کہ آج کل لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، جہاد کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے دل و دماغ کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں نہ سمجھنے کی وجہ، حالانکہ اگر حقیقت پر نگاہ ڈالی جائے تو وہ محض غلط فہمیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ امن پسند مذہب ہے، اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب کے اندر امن نہیں دیا گیا، جتنا اسلام امن کا داعی اور درس دیتا ہے اتنا کسی مذہب کے اندر نہیں دیا گیا۔ تو فرمایا اگر کوئی قوم ایسی ہے وہ آپ سے معاہدہ رکھتی ہے، معاہدہ کیا کہ نہ ہم آپ سے جنگ کریں گے، نہ تم ہم سے جنگ کرو، نہ ہم آپ کے فریق مخالف سے مل کر آپ پر حملہ کریں گے، اور نہ ہی ذاتی طور پر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو شریعت کہتی ہے معاہدے کے بعد ان پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اب وہ تمہارے لیے کوئی راہ نہیں ہے کہ تم ان کے خلاف جہاد کرو، تم ان کے خلاف قتال کرو، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، جیسے کہ حدیبیہ کے اندر ہوا تھا۔ مسلمانوں نے معاہدہ کر لیا لیکن مسلمانوں نے آج شکنی نہیں کی، اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یا فرمایا او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا آئے تمہارے پاس کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، لڑائی سے وہ تنگ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ جیسے کہ سراقہ بن مالک مدلجی، وہ اپنی قوم کا سردار تھا، وہ اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا کہ ہم آپ سے بھی نہیں لڑیں گے اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر کسی اور سے مل کر بھی آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم کبھی آپ سے جنگ نہیں چاہتے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا، مسلط کر دیتا، لیکن اللہ نے احسان فرمایا فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ تم سے لڑتے، تو اللہ نے احسان فرمایا کہ ان کو زور نہیں دیا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے جدا رہیں، اگر تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش کر رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہیں دی، تمہیں ان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ لہذا اسلام، مسلمان، مجاہدین جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہاں جو لوگ ان کے خلاف برسر پیکار نہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے، جو لوگ اپنے جھونپڑے کے اندر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے، عورتوں کو کچھ نہیں کہتے، بچوں کو کچھ نہیں کہتے، ان کے مال، ان کے مویشی، ان کے ڈنگر، ان کے جانور، ان کے کھیت، ان کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، اسلام کا اصول ہے، بلکہ امن کا درس ہے۔ ہاں جو مقابلے میں آ جائے پھر وہ تو مقابلے میں آ گیا، اس کے ساتھ تو قتال ہے، اس کے ساتھ تو فرمایا حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال پر ابھاریے۔ تو یہ ایمان اور اسلام کے یہ بہترین اصول ہیں۔ آگے فرمایا ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، تم ایک دوسری قوم کو پاؤ گے چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کیا چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی معمون رہیں، تمہاری طرف سے بھی انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔
تو وہ تم سے معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ قبیلہ غطفان اور بنو اسد یہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم ایمان قبول کر چکے ہیں۔ ایمان کیوں قبول کرتے تھے؟ اس لیے کہ مسلمانوں سے ہم امن میں رہیں، اور اپنی قوم سے امن میں رہنے کے لیے وہاں جب گئے تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کر دی، اور گستاخی کہہ کر پھر کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے اس میں گھس جاتے ہیں، فتنے کی دعوت دی جاتی ہے اس میں گھس جاتے ہیں۔ دوسری قومیں جب ان کو کہتی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ، وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جدا نہ رہیں، اگر وہ لڑائی پر آ جائیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش نہ کریں، وَيُكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تم سے اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، پھر ان کو پکڑو، ان کو معافی نہ دو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر ڈالو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے تمہیں ان پر واضح غلبہ عطا کیا ہے، تمہیں واضح طور پر غلبہ دیا ہے کہ تم ان پر لڑائی کر سکتے ہو، کیونکہ وہ تم سے دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ دینے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں شریعت اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔